ایک بہت مشہور واقعہ ہے، شیخ الحدیث صاحب نے آپ بیتی کے اندر بھی لکھا، مفتی شفیع صاحب نے اب اس کے اوپر مستقل ایک رسالہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ دوسری صدی ہجری کا اخیر تھا، یعنی خیر القرون کے زمانے کا اخیر تھا، ابھی خیر القرون کا زمانہ موجود تھا۔ فرمایا کہ بغداد کے ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام تھا عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ تعالی علیہ۔ فرمایا کہ اتنے بڑے بزرگ اور اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے دم سے بہت زیادہ مدارس چلتے تھے اور کئی خانقاہیں چل رہی تھی، اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، یہ ان کو نصیحت کرتے تھے، ان کی وجہ سے لوگ ایمان پر آتے تھے۔ فرمایا کہ ان کے مریدین میں ہزارہا مریدین تھے ان کے، لیکن مریدین میں بڑے لوگ ایک جنید بغدادی رحمہ اللہ بھی تھے اور حضرت شبلی رحمہ اللہ بھی انہی کے مرید تھے۔ تو حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اپنے شیخ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ہم فرمایا کہ سفر کرتے 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 ایسی جگہ پر پہنچے کہ عیسائیوں کی ایک بستی تھی اور آتش پرست بھی وہاں پر موجود تھے، بتوں کو سجدے کرنے والے بھی وہاں موجود تھے، عیسائی لوگ بھی وہاں پر موجود تھے، گرجا گھر بھی بنے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا تو ہم نے کیا کیا کہ پانی کی تلاش کی، پانی نہ ملا، ہمیں پتہ چلا سائڈ پر کوئی کنواں ہے، ہم ادھر چلے گئے۔ جب کنویں پر پہنچے تو فرمایا کہ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کچھ لڑکیاں پانی بھر رہی ہیں کنویں سے۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہمارے شیخ تھے عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ، وہ گئے اور ایک لڑکی کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے اور باتیں کرنے کے بعد وہیں پر بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ ہم بھی ساتھ شیخ کا انتظار کر رہے ہیں کہ یار کیوں بیٹھ گئے، سر جھکا ہوا ہے، سر نیچے کیا ہوا ہے اور بیٹھے ہوئے۔ کہا کہ اسی طرح ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، 3 دن گزر گئے، نہ کچھ کھایا پیا نہ اور کچھ، اور وہیں پر سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ہمت کر کے بات کی کہ میں نے کہا حضرت سارے پریشان ہیں آپ کی وجہ سے، آپ یہاں پر تشریف فرمائیں، کیا ہو گیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ بھائی وہ جو لڑکی سے جس سے میں نے بات چیت کی تھی اس کا عشق میرے اوپر اتنا غالب ہو گیا ہے کہ میرے جسم، میرے اعضاء، جوارے بالکل اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ انہوں نے عرض کی کہ حضرت کیسی بات آپ کر رہے ہیں، آپ ہمیں کیوں رسوا کر رہے ہیں؟ ہزاروں آپ کے مرید ہیں، سینکڑوں طلباء اور مدارس چل رہے ہیں آپ کے ہاتھ پر، بغداد والوں کو ہم کیا جواب دیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ تو عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ فرمایا کہ وہ کہنے لگے کہ بھائی اللہ کی تقدیر غالب آ چکی ہے اور تمہیں اجازت ہے، تم لوگ چلے جاؤ، میں یہاں سے نہیں جا سکتا۔ فرمایا کہ ہم نے بہت کوشش کی، بہت بات کی کہ حضرت ایسا نہ کریں۔ فرمایا کہ بہت روئے دھوئے، یہاں تک کہ ہمارے رونے کی وجہ سے زمین بھی تر ہو گئی، اور فرمایا کہ ہم پھر وہاں سے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ واپس بغداد آ گئے۔ جب آئے یہاں پر آ کے لوگوں کو جب بات سنائی کہ یہ واقعہ پیش آ گیا ہے، فرمایا کہ ان کے محبین ایسے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے واقعہ سنتے ہی جو فوت ہو گئے، جن کی روح قبض ہو گئی کہ ہمارے شیخ اور اس طرح ہو گیا۔ فرمایا کہ بہرحال خانقاہیں ساری اجڑ گئی، مدارس بند ہو گئے، اور جتنی بھی دینی خدمات تھی وہ ساری ختم ہو گئی۔ فرمایا کہ ہم سارے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگتے، یا اللہ آپ یہ ہدایت دینے والے، آپ ہمارے حضرت کو، ہمارے شیخ کو ہدایت کی طرف ان کا دل موڑ دیں۔ تو حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ اس دوران 1 سال کا عرصہ گزرا۔ 1 سال کے بعد ہم نے مشورہ کیا کہ یار چلو ملنے کے لیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا حال ہے۔ فرمایا کہ جب ہم وہاں پر پہنچے، اس گاؤں میں پہنچے، تو لوگوں سے پوچھا کہ بھائی وہ کدھر ہیں؟ تو بتایا گیا کہ وہ جنگل کے اندر خنزیر چرا رہے ہیں۔ العیاذ باللہ، جو بندہ اللہ کے دین کی دعوت دینے والا اور اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا بزرگ، آج وہ کیا کر رہا ہے؟ خنزیر چرا رہا ہے۔ کہا ہمارا دل ایسا ٹوٹا، ایسا خفا ہوا کہ یار ہم اپنے غم صدمے کو بیان نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ پھر بھی ہم نے کہا چلو ملاقات کر کے آ جاتے ہیں۔ کہا ہم وہاں سے نکلے اور جنگل میں گئے، لوگوں سے پوچھا کہاں پر ہے، لوگوں نے بتایا جنگل میں فلاں جگہ پر۔ کہا کہ ہم جب وہاں پر پہنچے دور سے دیکھا شیخ کو
تو حالت یہ تھی کہ سر کے اوپر نا نصارہ کی ٹوپی پہنی ہوئی عیسائیوں کی، اور ہاتھ کے اندر وہ عصا جس کے اوپر کبھی وہ جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، وہ عصا ہاتھ میں پکڑی اور خنزیروں کو چرا رہے ہیں۔ کہا کہ بڑا دل خفا، بڑے آنسو بہ رہے ہیں، اسی غم کی حالت میں اور پریشانی کے عالم میں ان کے قریب گئے۔ جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو سر جھکا لیا۔ کہتے ہیں ہم قریب گئے، ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو کہتے ہیں کہ آگے سے دبی ہوئی آواز میں، ہلکی سی آواز میں وعلیکم السلام انہوں نے کہا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ حضرت کیا ہو گیا ہے، ہاں ایسے اتنے بڑے آپ اللہ والے، اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے عالم؟ تو فرمانے لگے بھائی کبھی بھی اپنے علم پر، اپنے تقوی طہارت پر، اپنی بزرگی پر کبھی بھی غرور نہ کرنا۔ اللہ جب چاہے جس کو چاہے اپنے در سے دھتکار دے، دھکا دے کے نکال دے، کوئی پرواہ نہیں ہے اس ذات کو۔ کبھی تکبر غرور نہ کرنا۔ فرمایا کہ ہم نے کہا کہ حضرت آپ کو قرآن پاک یاد تھا اور 7 قراتوں کے ساتھ آپ قرآن پڑھا کرتے تھے، ابھی قرآن میں سے کچھ یاد ہے؟ تو فرمایا کہ بھائی ہاں مجھے صرف قرآن کی 2 آیتیں یاد ہیں اور کچھ یاد نہیں ہے۔ ایک کون سی آیت ہے؟ فَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، کہ اللہ جس کو چاہے اس کو ذلیل کر دیتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اور دوسری آیت ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ جس نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا، اس نے راستے کو چھوڑ دیا، وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت آپ کو 30,000 احادیث سند کے ساتھ یاد تھی، ان میں سے کوئی یاد ہے؟ کہا کہ ہاں ایک ہی حدیث یاد ہے اور کوئی یاد نہیں۔ تو فرمانے لگے کہ ایک حدیث ہے کہ جو من بدل دینہ فقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو، بس یہ ایک حدیث مجھے یاد ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر، ہم نے جب اپنے شیخ کی حالت دیکھی تو سارے رونے لگے، چلانے لگے، شیخ بھی رو رہے ہیں، ہم بھی رو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہاں تک جب وہ سور جو تھے نا انہوں نے دیکھا تو وہ بھی چیخنے چلانے لگے۔ کہتے ہیں کہ بہرحال اسی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہم وہاں سے واپس لوٹے، اور واپس آتے ہوئے 3 دن کا ہم نے سفر طے کیا تھا کہ ایک نہر کے پاس پہنچے۔ فرمایا کہ جیسے ہم نہر کے پاس تھے تو دیکھا تو ہمارے شیخ وہاں سے نا غسل کر کے باہر آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اور باہر آتی انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، آتے ہی کلمہ شہادت پڑھا کہ جو میں کفر میں چلا گیا تھا اس سے میں ایمان کی طرف لوٹتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہماری جو خوشی ہے نا وہ ہم الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے۔ کہتے ہیں جس نے ہمارے غم کو دیکھا ہو نا وہ ہماری خوشی کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم بڑے خوش ہوئے، ملے اور اپنے شیخ کو کہا کہ حضرت کیا ہو گیا تھا، یہ کیا ایسی بات پیش آئی تھی کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے؟ تو شیخ کہنے لگے کہ بھائی جب ہم وہاں پر گئے تھے نا اس بستی کے اندر تو میں نے دیکھا کہ کوئی لوگ بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، کوئی آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، کوئی گرجا گھروں کے اندر سجدے کر رہے ہیں۔ تو میرے دل کے اندر ایک بات آئی تھی کہ یہ لوگ کتنے بے عقل ہیں، کتنے بے وقوف ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے ان چیزوں کو سجدہ کر رہے ہیں، اور ہم بہت اچھے لوگ ہیں کہ ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ کہا جب یہ خیال میرے ذہن کے اندر آیا نا تب مجھے غائبانہ ایک آواز آئی تھی کہ عبداللہ یہ ایمان کیا تیری اپنے زور سے ہے؟ کیا یہ توحید تیرے اپنے زور سے ہے؟ اگر میں چاہوں تو تجھ سے بھی اس کو سلب کر سکتا ہوں۔ اور فرمایا کہ اس وقت مجھے ایسے لگا کہ میرے دل سے جس طرح پرندہ نکل کے اڑ جاتا ہے، اور میرا دل ایمان سے ہر چیز سے خالی ہو گیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑے عالم، اتنے بڑے بزرگ اور کس امتحان میں پڑ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ ان کو واپس ایمان کی طرف، اسلام کی طرف لوٹا دیا۔ لیکن یہ واقعات میں نے آپ کو عرض کی کہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں، اگر بندہ ان سے عبرت حاصل کر لے تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔